کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے. اس کے دل پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے. کس کے دل پر؟ آج کے مسلمان کے دل پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع، کیا ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ جی نہیں. خاص طور پہ آج کے نام نہاد مسلمان کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی منزل بدل لی ہے. اس نے اپنی زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے. اب اس کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا مسلمان دین اسلام کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے. ہمیں اسلام کی حقیقت کا نہ پتہ ہے، نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ عام سادہ سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ہر ایک پوری امت اسلام سے ناواقف ہے اور اس سے واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتی. ہماری واقفیت دنیا تک محدود ہے. دنیا کیسے اچھی گزرے گی، زیادہ پیسے کیسے ہم کمائیں گے اور آرام سے زندگی کیسے گزاریں گے. دولت، عزت اور شہرت، یہ تین بڑے موٹوز ہیں آپ کے. دولت ہو اور عزت بھی ہو اور شہرت بھی ہو. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ آج کے نام نہاد مسلمان کو. یہ برائے نام مسلمان ہے، اصل میں تو یہ دنیا دار ہے. یہ اللہ کا بندہ نہ ہے، نہ بننا چاہتا ہے. یہ بندگی کر رہا ہے اپنی خواہشات نفس کی. اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا، معبود بنا لیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں واضح طور پہ فرمایا ہے، آج کے مسلمان کے بارے میں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے. اس کے دل پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے. کس کے دل پر؟ آج کے مسلمان کے دل پر. ہمیں اسلام کی دیکھیں، اسلام کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. لوگ بیان کر دیں گے لیکن آپ ایک کان سے سنیں گے، وہ اسلام کی حقیقت کی بات آپ کے سر پہ سے گزر جائے گی. میں بات چیت کر رہا تھا، یہی ایسی بات چیت ہو رہی تھی. اس میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی. تو اس نے ایک جو سننے والا تھا اس نے مجھے توجہ دلائی کہ بھئی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے، اس کا جو ہے زیر زبر کا فرق ہے. آپ نے زبر پڑھا ہے. پھر اس نے قرآن سے تلاش کر کے واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھی کیا کہ دیکھو، پھر انڈر لائن بھی کی کہ اس کا زبر ہے اور آپ نے زیر پڑھ دیا. بس اس تک. حالانکہ زیر زبر دونوں اس میں آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتا رہا، دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہے. لیکن ٹھیک ہے، بات اس کی درست تھی. لیکن میری غلطی پکڑنے کی جد و جہد میں تھا. میں اس کی غلطی پکڑوں، میرا مضمون تو اس کے سر سے گزر گیا. بس زیر زبر کی غلطی اس نے میری پکڑ لی. یہی ہمارا دین، آج کے علماء نے دین کو فرقوں میں بدل دیا ہے اور فروعی اختلافات ہیں ہمارے، بنیادی نہیں ہے. بنیاد کے بارے میں تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. بنیاد توحید، رسالت اور آخرت ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. اس سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے. بس میلاد شریف منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے. رفع یدین کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. نماز جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. تیجا کل 10واں 40واں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اسی پر آپ دیکھ لیں، یعنی امت جو ہے وہ تقسیم ہے. کوئی فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز قدرے پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہر فرقہ دوسرے کو باطل
اپنے آپ کو حق کہتا ہے کہ اگر صحیح ہوں تو میں ہوں، دوسرا باطل ہے، اس کے پیچھے تو نماز بھی نہیں پڑھنا۔ امام حرمین کے پیچھے نماز، ایک فرقہ نماز نہیں پڑھتا، ان کا تو عقیدہ ہی غلط ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہے ان کی، جو بھی جواز پہ فتویٰ باقاعدہ آئے ہوئے کہ امام حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ویسے ہی میں آپ کو دل کے ٹکڑے سنا رہا ہوں، لیکن میں موضوع جو ہے اسلام، میرا موضوع ہے آج کی نشست کا۔ اسلام دراصل ایک راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، اور سیدھے راستہ کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اپنے نبی کو بھجوایا ہے، تاکہ نبی اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس راستے پر چل کر ایک نمونہ پیش کریں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو دیکھیں، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسلام، دیکھیں، یہ ایک بنیادی بات ہے، ہمیں اسلام کی حقیقتاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، سوچ لیں آپ۔ اسلام ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ دنیا ہے، آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ظاہر ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان، کھا لے پی لے جی لے۔ اب انتخابات کی بات ہو رہی ہے، 2023 کی بات ہے، تو ساری پارٹیاں ظاہر کا منشور پیش کریں گے آپ کے لیے، ظاہر کی بات کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لاہور کو پیرس بنا دیں گے۔ سارا بس مسئلہ ظاہر کا ہے۔ گلی کی صفائی کرنے والا خاکروب اور ملک کا وزیر اعظم، اس کے درمیان جو بھی لوگ ہیں، ان کا مسئلہ دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ بس گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہے، خاتون خانہ ہے، بیوی، اس کے مسئلہ ساس ہے، سسر ہے، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، گھر کے حالات ہیں، اور پھر خاص طور پہ شوہر کا رویہ ہے۔ میرا شوہر تو بڑا ظلم کرتا ہے مجھ پہ، اور یہ ہوتا ہے۔ شوہر کا مسئلہ بیوی ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سوچیں ذرا، صدیاں ہو گئی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں اسلام ہے، اور اسلام سے ہمیں کوئی غرض ہے نہیں، قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج آپ کے نصاب تعلیم میں ناظرہ قرآن بھی نہیں ہے، حد ہے، انتہا ہے۔ جو آپ مضامین پڑھاتے ہیں یا 15-16 سال بچے کے ضائع کر دیتے ہیں، اس میں قرآن آپ نہیں سکھاتے بچے کو۔ قرآن فہمی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کسی سٹیج پر نہیں ہے قرآن فہمی۔ لیکن ابتدائی تعلیم میں تو قرآن کا ناظرہ تو کم از کم ہونا چاہیے۔ یہ ناظرہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں نے خود قرآن جو ہے مسجد کے قاری صاحب سے پڑھا ہے، یا گھر پہ ایک قاری صاحب آتے تھے، ان سے ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمارا ناظرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، قرآن فہمی تو بڑی دور کی بات ہے۔ دیکھیں، قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت ہے، اور ہمیں ہدایت درکار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اور قرآن تو آخرت کی بات کرتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ دیکھیں، اس بات پہ سوچیں نا، آخر کیوں قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے؟ کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا ہماری منزل ہے، ہم خود دنیا کے طلبگار ہیں۔ آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کا آدمی بنانا چاہتے ہیں، بندہ زمانہ۔ اقبال نے کہا نا، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، تو ہم دنیا کے بندے ہیں،
خود ہم دنیا کے بندے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دنیا کا راستہ دکھاتے ہیں، ان کے متعلق ان کی دنیا کا سوچتے ہیں، ان کی آخرت کا، نہ ہم اپنی آخرت کا خود سوچتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کا خیال رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم